بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو گبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ تمام احباب نے اسٹیج کے ذریعے اعلان سنا ہے کہ ہمارا ضلع گجرات میں یہ تیسرا سالانہ جلسہ ہے کہ جس میں ضلع گجرات کے ان علماء کی دستار بندی کی جاتی ہے کہ جو اسی سال مختلف دیوبندی مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح جمعیت علماء اہل سنت والے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اعزاز ملا ہے، اعزاز تو شاید چھوٹوں یا بڑوں کو ملتا ہے، لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر جلسے میں میری شرکت باقاعدگی سے جاری ہے اور ہر جلسے پر میرا امتحان بھی بھرپور لیا جاتا ہے۔ میں امتحان میں کامیاب ہوں ناکام اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر جلسے میں بلا تاخیر جب مجمع تھک جاتا ہے پھر مجھے لے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے تھکا کر آپ کیوں میرا زور لگاتے ہیں؟ اگر میرا بیان 9 بجے کرانا ہے تو مجھے فرما دو کہ مولانا تو سو جا، تیرا بیان 9 بجے ہے۔ میں سب سے پہلے آتا ہوں اور سب سے آخر میں تقریر کرتا ہوں۔
میں گلے شکوے نہیں کرتا، میں اپنا درد بتاتا ہوں جو میری تکلیف ہے۔ میں بھی مغرب کی نماز کے بعد آیا تو مولانا عبدالجبار صاحب سے میں عرض کر رہا تھا، مولانا عبداللہ خان بشیر دامت برکاتہم بھی تشریف فرما تھے۔ مولانا عبداللہ صاحب بکھر والے جمعیت علماء اسلام کے سابق پنجاب کے امیر، مجھے وہ فرمانے لگے کہ اپنی جان پہ ترس کھاؤ اور کچھ رحم کرو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہوئے، کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے اور پوچھا شاہ جی کیا حال ہے؟ فرمایا جن عذاب پر جوانی پہ ظلم کیا تھا اب سارے مجھ سے حساب مانگتے ہیں، تو کچھ تم بھی جان پہ ترس کھاؤ۔ میں نے گزارش کی حضرت میں ترس کھاتا ہوں، لوگ مجھ پہ ترس نہیں کھاتے۔ میں یہ بات آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، جب انسان گر جاتا ہے تو پھر ہم روتے ہیں، اور جب اس کی وقت ہوتا ہے جوانی کام کی تو اس سے ہم کام لیتے نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لیٹ بیان کرانا ہے تو مجھے کہہ دیا کرو بیان لیٹ ہے، میں سو جاؤں۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہے، خدا گواہ ہے کہ میں تسلسل سے کتنے لمبے مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ آدھا جنوبی پنجاب میں نے کور کیا ہے، ڈی اے خان، کرک، کوہاٹ، پشاور، ہری پور، نوشہرہ، ان سارے علاقوں کو میں یہ کہتا ہوں رونتا ہوں کہ شاید بے جانا ہوگا، اور ہر جلسے پہ میں وقت پہ پہنچاؤں۔ کوئی ایک جلسے والا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جلسے پر یہ تاخیر سے پہنچے۔ تو میں گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اس کا اگر اہتمام فرمائیں گے، اللہ گواہ ہے مجھے خوشی بہت ہوگی اس کی وجہ کہ جو میں اپنے ذہن میں ایک مضمون تیار کر کے آتا ہوں نا، اس مضمون کو جس طرح تفصیل سے میں کہنا چاہتا ہوں میں کہہ نہیں سکتا۔ مجھے عنوان تھا جدی خدمات علماء دیوبند کر دیا، میرا جی چاہتا تھا میں اس پہ آج کھل کے بولتا، آپ نے کہنا جی کھل کے بولو۔ مجھے پتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ کے دماغ نے ساتھ دینا چھوڑ دینا، حد ہوتی ہے۔ میرا پتر مجھے پتا ہے تیرا شوق نہیں لاتے ہیں، مجھے شروع تو ہونے دیا۔ میرے بیان خالص دلائل پر چلتے ہیں، میں ہنساتا نہیں ہوں، لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، نہ لطیفہ میرے مزاج ہے، میں ہنسانے کی باتیں نہیں کرتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ کی حد ہوتی ہے ساتھ دینے کی۔ آپ حضرات مغرب سے بیٹھے، علماء مغرب سے نہیں بیٹھے، خطیب بدل رہا ہے، سامعین نہیں بدل رہے۔ آپ پوچھیں گے تو ہم نے آپ کو ڈانٹنا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی کبھار علماء لاتے ہیں، جم کے بیان نہیں سن سکتا۔ آدمی کتنے گھنٹے اپنے وضو کو روکے، کتنے گھنٹے زبان کی پیاس برداشت کرے، کتنے گھنٹے آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے، کو حد ہوتی ہے نا۔ تو ہم اتنا عوام کے امتحان لیتے ہیں کہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے جلسوں میں حاضری جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جی مغرب کا اعلان ہے، مغرب کو بیان ہونا نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ میں اپنا درد اس لیے روتا ہوں کہ میری گزارش یہ ہے کہ مجھ سے گفتگو سننا چاہیں مجھے مغرب کے بعد سٹیج پر لے آئیں، عشاء تھوڑی سی موخر کریں، 1.5-2 گھنٹہ مجھے بولنے دیں، اور 1-2 گھنٹہ آپ کی چٹیں بولیں، 3 گھنٹے مجھے بجانے دو، پھر دیکھو عقیدے کی محنت کیسے سے چڑھتی۔ میری گزارش سمجھ گئے؟ میں گلہ شکوہ نہیں کر رہا، اپنی کمزوری کا احساس کر رہا ہوں۔ آپ حضرات میں سو جانا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، آخر میں بھی تو انسان ہوں نا، میرا کیا بنے گا؟ جو آدمی روزانہ 3 بجے سوئے پھر صبح اٹھ کے دوڑے، اس کی مدت بہت کم ہو جاتی ہے بیان کرنے۔ یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس قدر تسلسل سے آدمی چلتا ہے اور صحت ساتھ دیتی ہے، ورنہ آدمی کے اعصاب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ نہ یقین ہے تو آپ 1 دن کا سفر میرے ساتھ گاڑی میں کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں روتا ہوں۔ خیر، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو عنوان بیان کرنا چاہ رہا تھا، میں اس عنوان کو سمیٹتا ہوں اور اس عنوان کی ایک جہت پہ بات کرتا ہوں، اور اس طرز پہ بات کروں گا کہ جس طرز پہ خطیب نہیں وکیل کرتا ہے، اور اس طرز پہ خدمات علماء دیوبند بیان کروں گا جو میرا ذوق ہے، اور اس طرز پر آپ نے گفتگو کم سنی ہے، اس لیے کہ علماء دیوبند نے مختلف موضوعات کو لے کر مختلف پلیٹ فارم سجائے ہیں، اور اس پر اپنی توانائیاں صرف کی ہیں اور صرف کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دو کہ دیکھو جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے۔ آگے تسلی دی ہے، ان الباطل کان زہوقا، دل بڑا رکھنا، باطل تو ہے ہی جانے کے لیے، باطل ٹھہرنے کے لیے نہیں۔
جہاں باطل تمہیں ٹھہرا نظر آئے تم سمجھنا کبھی حق نے محنت پوری کی نہیں ہے، حق آ جائے تو باطل دوڑ جاتا ہے، بس حق آنے کی دیر ہے۔ باطل کی مثال گیدڑ کی ہے، وہ بہت ببکیاں اور بہت شور کرتا ہے اور چیخیں مارتے ہیں گیدڑ جنگل میں، لیکن جب شیر دھاڑتا ہے پھر باطل وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ حق کو شیر کی طرح جرأت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جرأت کے ساتھ حکمت کا قائل ہوں، جرأت کے ساتھ اعتدال کا قائل ہوں، اور یہ دونوں چیزیں اپنے اکابر کی جوتیوں سے ملتی ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کا پڑھنا چاہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، تمہیں جرأت بھی ملے گی، تمہیں اعتدال بھی ملے گا، جرأت بھی ملے گی، بصیرت بھی ملے گی، جرأت بھی ملے گی، حکمتیں بھی ملے گی۔ یہ شیخ الہند کی زندگی نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ میں بتا رہا تھا علماء دیوبند کی خدمات کی کئی جہاد ہیں، ان میں سے جس کا تذکرہ میں نے کرنا ہے اس کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہے۔ عقیدہ اور نظریہ امت میں کیسے چلتا ہے، عقیدے اور نظریے کو باطل توڑتا کیسے ہے۔ آج ایک بہت انوکھا انداز اختیار کیا گیا، انداز تو پہلے بھی تھا لیکن کتب میں تھا، آج انداز اس سٹیج پر آیا ہے۔ انداز یہ تھا جب کسی عقیدے کو رد کرنے کو دل چاہا، عقیدے پر حدیث پیش کر دی اور اس حدیث کو قرآن سے ٹکرا دیا اور کہا جی ہم یہ عقیدہ اس لیے نہیں مانتے، یہ عقیدہ جس حدیث سے ثابت ہے، چونکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم وہ حدیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، وہ حدیث نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہو۔ اور پہلے عوام کا ذہن بنا دیا گیا، یہ دیکھو پہلا نمبر کتاب اللہ کا ہے اور پھر نمبر احادیث رسول اللہ کا ہے، اصل چیز قرآن ہے۔ اگر قرآن کے مطابق حدیث آ جائے حدیث کو لیں گے، اگر حدیث کے مخالف ہو حدیث کو نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن تو راویوں کے ذریعے نہیں پہنچا، قرآن تو تواتر تسلسل سے پہنچا ہے اور حدیث راویوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ کسی حدیث میں راوی شیعہ ہے، کسی میں بدعتی ہے، کسی میں قدری ہے، کسی میں کذاب ہے، کسی میں بزا ہے، کسی میں جھوٹا ہے۔ تو جب حدیث اتنی قسم کی ہے، اب حدیث کا معیار کیا ہوگا؟ پھر ہمارے یار لوگوں نے کہا حدیث کا سب سے بڑا معیار یہ ہے، اگر قرآن کے مطابق آئی ہم لے لیں گے، قرآن کے مطابق نہ آئی ہم چھوڑ دیں گے۔ پہلے یہ پندوں کے ذہن میں بات بٹھا لی ہے، اب اس بٹھانے کے بعد اگلا مسئلہ کیا شروع کیا؟ ادھر حدیث لیں گے ادھر قرآن لیں گے۔ دیکھو یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ہے، یہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے یہ حدیث فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ پہلے نمبر قرآن کا ہے، پھر نمبر حدیث کا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھا جائے گا وہ بھی غلط لہجے میں، اور اگر قرآن کا ترجمہ کریں گے تو وہ بھی غلط طریقے پر، اور تفسیر بیان کریں گے تو وہ بھی غلط طرز میں۔ پھر طرز اختیار کریں گے، جو جتنا بڑا غلط قرآن پڑھے گا اتنا بڑا قرآن کا شیخ بنے گا، جتنی غلط تفسیر بیان کرے گا اتنا بڑا شیخ و تفسیر بنے گا۔ دیوبند والے قرآن کو بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں اور قرآن کی بھی تفسیر بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں، اور تانا کیا دیا جاتا ہے؟ یہ قرآن نہیں پڑھتے، اکابر کی بات کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اور کبھی تانا رائبن پر ہے، کبھی تانا دیوبند پر ہے، کبھی تانا احناف پر ہے کہ تم بزرگوں کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات نہیں کرتے۔ میری بات توجہ سمجھنا، میں اصل تو عنوان یہ چلانا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو کب چھوڑتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، ہمارے دوستوں نے بات کیسے کی ہے۔ پھر میں حدیثیں بھی پڑھوں گا، پھر میں آیات بھی پڑھوں گا، پھر میں فیصلے کراؤں گا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا حدیث قرآن کے موافق ہے۔ تیرے کہنے سے کبھی قرآن کے خلاف حدیث تھوڑی ہی بن سکتی ہے۔ کہا جی میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، بھائی دیوبند والے دیکھو اکابر کی بات، بزرگوں کی بات۔ میں ایک سفر پہ تھا، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا یہ جو تبلیغی جماعت نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے اکابر کہتے ہیں، دیکھو ہم قرآن پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اکابر۔ میں نے کہا اگر قرآن ہی کہتے بزرگوں کی بات مانو تو پھر نہیں سمجھا، اگر قرآن ہی کہتے بزرگوں کی تو پھر کہتے ہیں قرآن میں ہے۔ میں نے کہا ہے، کہتے ہیں کدھر؟ میں نے کہا جس کے بغیر تیرے مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوتی ادھر۔ تجھے نہیں سمجھے، تیری گھر میں تجھے نہیں سمجھے۔ میں کہتا ہے کدھر؟ میں نے کہا جس کے بغیر تیرے مقتدی کی بھی نماز ہوتی ادھر۔ کیا مطلب؟ فاتحہ نہیں سمجھے؟ فاتحہ کہتے ہیں فاتحہ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو کہتا ہے اگر فاتحہ مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہے۔ تو پتر فون بند کرو یا سن لے، تھوڑی دیر میں بیان روک لینا۔
نہ میں بڑا خطیب نہیں، میرا موڈ آف ہو جائے، میں تھوڑا وکیل ہاں. ایک خطیبہ دا کام ہے موڈ آف ہونا، جی بتی ٹر گئی ہے تو سپیکر بج پیا تے موبائل کی گل بج پئی ہے تے بندہ اٹھ گیا، اچھا میں چلا مینوں بلائے گا مجھے. یہ خطیبہ دا کام ہے، وکیلاں دا کام نہیں. وکیلوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، کیس جو بڑے ان کو لڑنے ہوتے ہیں. گل سمجھ آئی؟ ہاں. اور وکیل کو جتنا بڑا کیس ملے نا وکیل اتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا کیس بڑا ہے. جتنا بڑا دشمن ہمارے ہتھ چڑھے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے بھائی کیس بڑا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ توجہ رکھیں نا، ہم ناراض نہیں ہوتے. سن لیں آپ شروع کر رہا ہوں. میں کسی اور فون سن رہا ہے پہلے سن لو کہ درمیان ہے کچھ یہ نہیں رعایت کا سب میں وجیرہ دل کرے مول صاحب میں فون سننا، میں تھوڑے فون ہی بھگتاتا رہا ہوں. میری بات سمجھو اچھی طرح، توجہ رکھنا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ امام کے پیچھے اگر نبی نماز فاتحہ نہ پڑھے نبی کی ہو جاتی ہے تو پھر میری نہیں ہوتی. نہیں سمجھا؟ اگر نبی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نبی کی ہو جاتی ہے، میری نہیں ہوتی. کہا جی نبی کی ہو گئی. میں نے کہا تو بتا، بیت المقدس میں سید الانبیاء امام بنے ہیں، 1,24,000 انبیاء مقتدی بنے ہیں، ان نے تو حضور کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی. فاتحہ تب پڑھتے جب فاتحہ ان کو ملی. امام کو قرآن ملا ہے، مقتدی کو تورات ملی ہے. امام کو قرآن ملا ہے، مقتدی کو انجیل ملی ہے. امام کو قرآن ملا ہے، مقتدی کو زبور ملا ہے. امام کو قرآن ملا ہے، مقتدی کو صحیفے ملے ہیں. جب ملا نہیں تو پڑھے کیسے؟ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اگر نبی کی نماز ہو جاتی ہے تو میں خدا کو قیامت کو کہہ دوں گا اللہ جہاں نبی کے مجھے وہاں لے جا. نبی کے مجھے بولنا جہاں نبی کے وہاں لے جا. مجھے ایک ساتھ یہ تبلیغی جماعت رہتے ہیں کہ نبی آنا کام ہے، کتنے لکھے ہے؟ میں کہ قرآن ہے. میں اتنے شرح صدر سے بات کرتا ہوں نا، تبلیغ جماعت کے احباب بیٹھے ہیں، یہ میں نے رائے گڑھ میں جا کر بات کی ہے. میں نے کہا 14 سال لگانے والا صدر سے جواب نہیں دے سکتا، بحمداللہ جو تمہارا نوکر جواب دے سکتا. تم اعتراض کرتے جاؤ، میں ایسے پڑھتا جاؤں گا. یہ جو کہتے ہیں نبیوں والا، میں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہتا ہے کہ نہیں حضور والا، ہم نبی امتی تو ان کے ہیں، اب نبیوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے من النبیین، من النبی نہیں ہے، من النبیین. جب قرآن کہتا ہے نبیوں کی بات کرو تو ہم کیسے نبیوں کی بات نہیں کریں گے؟ عجیب آدمی ہے تو. خیر مجھے کہہ رہا تھا یہ کہتے ہیں بزرگوں کی بات. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اس صورت میں جس کے بغیر تیرے مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوتی. قرآن میں تو نے خدا سے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. خدا نے جواب دیا اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو علامتیں میں بتا دیتا ہوں، چل تو لینا. علامت تو ہر بندہ سمجھتا ہے، دلیل ہر بندہ نہیں سمجھتا. خدا نے علامت بتائی ہے، اور علامت کون سی بتائی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلنا تجھے صراط مستقیم مل جائے گا. اللہ صراط مستقیم کی علامت کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. جس راستے سے نبی گزرے، جس راستے سے صحابہ گزرے، جس راستے سے شہید گزرے، جس راستے سے اولیاء اور بزرگ گزرے، سمجھے صراط مستقیم ہے. میں نے کہا قرآن کہتے ہیں بزرگوں کا راستہ اے صراط مستقیم ہے. تو کہنا میں بزرگوں نہیں مندہ، اگر تو مندہ نہیں تو پھر منگیا کیوں ہوا؟ نہیں سمجھے بھائی؟ اگر تو مندہ نہیں تو پھر منگیا کیوں ہوا؟ میں تمہیں بیان کے بعد پوچھوں بھائی میں نے سرگوتا جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ. کوئی مول صاحب ساتھ دے جاؤ، یہاں سے دائیں طرف ہونا. میں کہتا ہوں ڈرائیور کو کھبے پاسے موڑ. تسی آنے مولوی صاحب نہیں مننی تے چسکا رہنا تیرا پوچھے، تو ساڑی مندہ نہیں تے چسکا رہنا سے سوال رہنا تیرا پوچھے. اللہ بھی پوچھیں گے نا اگر تم نے میری بات مانی نہیں تھی تو پھر مجھ سے تو نے بات پوچھی کیوں تھی؟ ادھر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا دے. خدا نے کہا چلنا ہے تو صالحین، پھر بزرگاں دے راہ تے چل. اے سلام پھر دے کہتا ہے ولیاں شریعہ نو میں نہیں مندا، تو مندا نہیں تے پھر منگدا کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو مندہ نہیں تھے پھر بولنا، تو مندہ نہیں تھے پھر منگدہ کیوں ہے؟ مانگنا چھڑنا پھر مننا نہیں. میں بات یہ بتا رہا تھا اصل عنوان سے میں رکھنا. میں نے کہا الزام کیا ہے؟ پہلے ایک اصول بیان کیا، اصول کیا اصل قرآن ہے. اگر حدیث قرآن کے مطابق تو ہم لے لیں گے، اگر قرآن کے مخالف تو نہیں لیں گے.
یہ اصول قوم سے منوا لیا ہے اور قوم کو یہ جھوٹ سمجھایا. یہ دیکھو یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, ان کے پاس بڑا ہی قرآن ہے, خواہ وہ غلط کیوں نہ ہو ان کے پاس بڑا ہی قرآن ہے. دیکھو قرآن پڑھتے ہیں اور دکھ تو یہ ہے, توجہ, اور دکھ تو یہ ہے کہ جس لہجے میں قرآن ہے اسی لہجے میں شعر ہے. قرآن کی زبان بھی وہی اور شعر کی زبان بھی وہی. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, اسی تے آخریاں الحمدللہ رب العالمین. اور نعرہ لگ رہا مسئلہ کہہ رہے تھی, اے دن صرف نعرہ لگ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. او بابا جی آندے نے بچ گجراتے ایک دولا رندہ. یہ تو شعر سنیں گا, یہ قرآن دی شرح ہو رہی ہے. بچ گجراتے ایک دولا رندہ جڑا پڑ پڑ کڑ کڑ مکھڑے بناوے, چیلی تو باری سر دیاوے مک مسالہ جاوے. اسی آنے ایاک نعبد. فرق ہے قرآن کے گجراتی, یہی گجراتی یہی کوئی قرآن ہے. اور پھر کہ قرآن بڑا کرنے ہیں, میں نے کہا اس قرآن پڑھنے والے پر بھی قرآن لعنت بھیجتا ہے. جس طرح تو نے قرآن پڑھا ہے نا, اس قرآن پڑھنے والے پر بھی قرآن لعنت بھیجتا ہے. کم از کم قرآن سے پڑھنا پتہ لگے قرآن ہے. اے بابا جی سنا اللہ کیا ہے, رابا کیا ہے, کوئی فرق ہی کوئی. بابا جی کہتے ہیں ایاک نعبد رہتے قرآن, اور آگے نعرہ لگ رہا ہے مسئلہ کہہ رہے تھی, مسئلہ توحید. سبحان اللہ, یہ توحید ہے. اس قوم کو بدھو مت بنا, اس قوم کو بے کو مت بنا. میں بتا ہی رہا تھا کہ پہلے کیا عنوان دیا قرآن, کیا عنوان دیا جو میں تمہاری گاڑی کو پردی پہ چڑھاؤں گا نا, جب 9 بجے تمہیں جگاؤں پھر تمہیں تقریر شروع کراؤں, جب میں نے دلائل شروع کرنے ہیں پھر تمہارے سر سے بات گزرنی ہے. میں بتا رہا تھا, توجہ رکھنا, میں نے کہا پہلے اصول دیا کہ دیکھو بھئی پہلا نمبر قرآن کا ہے, اس کے بعد حدیث ہے. اگر حدیث قرآن کے مطابق ہم لیں گے, اگر قرآن کے مخالف تو نہیں لیں گے. پہلے اصول قوم کو منوا لیا ہے, اس کے بعد دیوبند کا عقیدہ پڑھے گا, اس پر پھر حدیث پڑھے گا. ہم یہ عقیدہ نہیں مانتے کیونکہ جو حدیث تو نے پیش کی ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, لہذا ہم نے نہیں لینے. اب عقائد سنتے چلے جانا اور پھر دلائل پہ تبصرہ سننا. عقیدہ پیش کیا, علماء دیوبند کا نظریہ ہے, علماء دیوبند کا عقیدہ ہے, خدا کی ذات نے حضرت آدم سے لے کے انسانیت کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا سبب میرے پیغمبر کی ذات ہے. اگر خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا, خدا حضرت آدم کو وجود نہ دیتا, خدا تجھے اور مجھے وجود نہ دیتا. مجھے اور تجھے وجود جو ملا ہے وہ میرے پیغمبر کے صدقے ملا ہے. یہی تو تیری اور میری دلیل ہے کہ پیغمبر کی ناموس پہ جان بھی قربان ہے, کیونکہ جان میری جو پیغمبر کے صدقے ہے, اگر اس کی ناموس نہیں تو تیری اور میری جان رہ کر کرنا ہی کیا ہے. یہ جان تو پیغمبر کے صدقے ملی ہے, جان قربان کیوں نہیں کرتا. وجود پیغمبر کے صدقے ہے, ارے دولت پیغمبر کے صدقے ہے, پوری کائنات کا نظام پیغمبر کے صدقے چلا ہے. تو اللہ نے جب فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے, کہتا میں اس کو نہیں مانتا. توجہ, کیوں نہیں مانتا, کہتا دیوبند والے جس حدیث سے عقیدہ پیش کرتے ہیں یہ حدیث چونکہ قرآن کے خلاف ہے, لہذا میں نے عقیدہ مسترد کر دیا. حدیث کون سی ہے؟ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے. امام حاکم کون ہے؟ توجہ, محدثین کی اصطلاح ہے, اگر کسی بندے کو 1,00,000 حدیثیں سندن اور متن یاد ہو, اس بندے کو اس من حدیثیں, اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں. اگر 3,00,000 حدیثیں سندن اور متن یاد ہو اسے حجت کہتے ہیں. اگر ساری حدیثیں سندن اور متن یاد ہو ایسے بندے کو حاکم کہتے ہیں. تاریخ محدثین میں ایک ہی حاکم گزرا ہے, جس کا ایک ہی حاکم گزرا ہے, یہ امام حاکم نے کتاب لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین. اس کتاب میں کیا کیا ہے, یہ جو حدیثیں صحیح بخاری میں نہیں آئی لیکن بخاری کی شرط کے مطابق ہے, جو حدیثیں صحیح مسلم میں نہیں آئی لیکن مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے, امام حاکم نے ان روایات کو جمع کیا اور کتاب کا نام المستدرک علی الصحیحین لکھا ہے. اس کتاب میں حضرت امام حاکم نے حدیث نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اخترف آدم الخطیہ, حضرت آدم سے خطا ہوگی, پھر خطا کا اعتراف کر لیا. آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی, اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی, اے اللہ میں حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں, اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے. حضرت آدم نے حضور کا وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے, اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے. حضرت آدم نے دعا مانگی,
خدا نے پوچھا اے آدم ایک بات تو بتا، ابھی تک میں نے حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، کیف عرفت محمدا ولم اخلق، تو نے پہچان کیسے لیا، ابھی تو میں نے پیدا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا سے عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر بلند کیا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو پوری کائنات میں آپ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الیہ، مجھے پوری مخلوق میں میرا محمد سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ سالتنی بحقیقت غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کے مجھ سے دعا مانگی ہے، آدم میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے۔ اور میرے آدم اگلی بات بھی سن، فلولا محمد لما خلقتک، میرا محمد تو وہ ہے اگر میں نے انہیں جس وجود نہ دینا ہوتا، اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا، اگر میں نے حضرت محمد کو وجود نہ دینا ہوتا، اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا۔ میں نے کہا دیکھو اگر حضرت آدم پیدا نہ ہوتے تو بتا مجھے وجود کیسے ملتا، مجھے وجود اس لیے ملا حضرت آدم علیہ السلام کا جو وجود تھا انہی سے تو نسل چلی تو میں اور آپ آئے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا مانسیرے کا، بڑے عرصے بعد اچانک میرے فون پر رابطہ ہوا، ہم درجہ اولا میں پڑھتے رہے، میں نے 1993 میں دورہ حدیث کیا ہے، دورہ حدیث کی بھی 21 سال گزر گئے ہیں، اس سے بھی آپ 8 سال پہلے کی بات کریں تو کتنے سال بنتے ہیں، 28-29 سال بعد اچانک فون کیا، مجھے کہتا مجھے پہچانا ہے، میں نے کہا اس کا نام لے کر کہا، میں نے کہا بھائی سانہ مانسیرے والے، بڑے تعجب سے کہتا ہے تیرا ابھی بھی حافظہ وہ درجہ اولا والا ہے، میں نے کہا اللہ کا کرم ہے ہمارا دماغ کام کرتا ہے۔ ایسے بات چل پڑی، میں بڑے بات سننے لگا، بات چل پڑی تو مجھے وہ کہنے لگا پہچانا، میں نے کہا پہچانا، میں نے کہا تیرا نام احسان ہے، تو لمبے سے قد کا تھا، میں نے پورا نقشہ اس کو بتا دیا، تو کہتا ہے اچھا بات بیوی شادی ہو گئی، میں نے کہا ہوگی، بچے کتنے، جیسے دوست کہتے ہیں، وہ چلتے مجھے کہنے لگا اچھا، میں نے کہا تمہارے بیٹے، کہتا ہے اتنے بیٹے ہیں، میں نے کہا نام کیا ہے، اس نے بڑے فخر سے پٹھانوں کے لہجے میں فخر کرتے ہوئے پہلے اپنے بیٹے کا نام لیا، پھر بیٹے کا شجر نسب بیان کرنا شروع کیا، کہتا ہے میرا بیٹا فلاں کا فلاں کا فلاں کا حضرت اسحاق تک ہماری نسل چلتی ہے۔ میں نے کہا تجھے، میں نے کہا حضرت آدم گمن کا میں بیٹا ہوں، یہ مطلب، میں نے کہا تو اسحاق تک ہو گیا، میں نے آدم تک جانا ہے، نہیں سمجھے، یہ عوام کی نسل کہاں تک جاتی ہے، آدم تک، مغل کی آدم تک، بلوچ کی آدم تک، نائی اور مسلی کی آدم تک، میری کہاں تک جائے گی، آدم بیٹھے کو فخر دیے چیزیں ہیں، کہنا میرا نسل حضرت اسحاق تک، میرا حضرت آدم گمن تک ہوتا تھا، اس سے آگے تو اکیلے نہیں جا سکتا نا، اب پاس گیا، مجھے کہتا ہے تو ہر دفعہ مناظرے کی بات کرتا ہے، میں نے کہا میرا فن ہے، میں اپنا فن چھوڑ دوں گا، میری بات اچھی طرح سمجھنا، میں خیر بتا رہا تھا ہم انہی کی نسل ہے نا، ان کو خدا وجود نہ دیتا، بتا مجھے اور تجھے خدا کیسے وجود دیتا، میں نے کہا آدم علیہ السلام کو وجود ملا تو مجھے اور تجھے وجود ملا ہے نا، حضرت آدم نہ ہوتے ہمیں کیسے وجود ملا، میرے پیغمبر کو خدا نے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو فرمایا لولا محمد لما خلقتک، توجہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا، جس حدیث سے عقیدہ ہے یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اگر حدیث قرآن کے خلاف آ جائے حدیث کو نہیں لیتے، میں نے کہا کس آیت کے خلاف، آپ ذرا دلائل سننا، کہا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، اور تم کہتے ہو پیدا کیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب قرآن کہتا ہے انسان کی تخلیق کی وجہ خدا کی عبادت کرنا ہے، تو کہتے ہیں تخلیق کی وجہ حضور کا دنیا میں آنا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ دنیا میں انسان کا آنا، انسان دنیا میں حضرت محمد کا آنا انسان کی پیدائش کی وجہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں
انسان کے آنے کی وجہ خدا کی عبادت کرانا ہے. خدا بات عبادت کی کرتا ہے تو پیغمبر کے وجود کی کرتا ہے. تو جب یہ آیت حدیث کے خلاف آ گئی, ہم نہیں مانتے. جو قرآن کے مطابق ہو اسے مانتے ہیں, اور جو قرآن کے خلاف ہو اسے نہیں مانتے. میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ سننا, ہو حدیث پیغمبر, توجہ, ہو حدیث پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. ہاں کبھی کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے. توجہ رکھنا, میرے جملے پہ غور کرنا. ہو حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے, کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے. اگر قرآن کے خلاف نہ ہو اور قرآن کے خلاف نظر آئے تو پھر اہل نظر سے نظر کا علاج کرا, تجھے قرآن کے خلاف بھی نظر نہیں آئی. نظر کا نظر سے علاج کرا تو پھر یہ قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی. میں نے کہا میں توجیہ پیش کرتا ہوں, اس کے بعد پھر تو کہنا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. کہتا ہے یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا بات کو سمجھنا, میں مثال دینے کے لیے بات سمجھانے لگا. میں آپ کی گجرات مدرسہ حیات النبی میں بیان کے لیے آیا ہوں, اور اللہ کا احسان سمجھے آپ نے حیات النبی مسجد آج دیکھی ہے, میں نے اس وقت دیکھی ہے جب اس کا وجود بھی نہیں تھا. میں نے اس وقت دیکھی ہے. مولانا رضی اللہ خان مرحوم رحمت اللہ علیہ یہاں سنگ بنیاد رکھی ہے, اسکول میں ٹیچر بھی تھے, ادھر ایک مسجد کے امام تھے جو کہ میرے والد نبی نے تھے. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, میں تخصص علماء کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا حیات النبی کے عقیدے پر خدا نے مجھ سے کام کیوں لیا ہے. کہتے استاد جی کیوں؟ میں پورا پس منظر بیان کروں گا, پورا گھنٹہ اس میں گزر جانا ہے, میں اس کو چھوڑ کر چھوٹی سی بات دے دو. میں نے کہا میرے والد نے 25 سال یہاں گجرات گزارے ہیں. یہ جو تمہارے قریب مدرسے کی پرنسپل ہے یہ میرے والد شیر بہادر نبینے کی شاگرد ہے. اگر کوئی پرانا ہو تو جانتا ہوگا, شاہ جی کی اولاد میرے والد کی شاگرد ہے. نہ یقین ہو تو صبح پوچھ لینا, بڑے شاہ جی کی 2 بیٹیاں کہ میرے باپ کی شاگرد ہیں. میرے والد نے 25 سال یہاں گزارے ہیں. یہ 7 تمہارے بلڑ گاؤں ہے. یہاں میری پھوپھی تھی, میری پھوپھی میرے والد کو لے کر آئی, انہوں نے یہاں پہ پڑھایا اور لمبا عرصہ یہاں گزارے. تمہارے شہر گجرات کے جوڑے ہیں, میری پھوپھی کی بیٹی ان کے گھر میں ہوتی ہے. میرا آبائی علاقہ تو یہ تھا, میرا دادا یہاں سے چلا, سرگودے میں نمبرداری کا مربع ملا, 7 گھوڑی پال مربع ملے, تو جا کے 87 جنوبی میں ڈیرا لگایا. ہمارے علاقے میں 87 88 84 ان کو گجراتیوں کے گاؤں کہتے ہیں. میں نے کہا میرا والد تو 25 سال یہاں ٹھہرا. جب یہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا تو جو کہ بیت شیخ التفسیر حضرت احمد علی لاہوری سے تھی, حضرت سے تعلق تفسیر کا تھا. میرے والد نے شادی سے کہا میری 25 سالہ رفاقت اپنی جگہ پہ, لیکن پیغمبر کی حیات پر میں 25 سالہ رفاقت قربان کرنے لگا. میرے والد یہاں سے اٹھے, گاؤں میں جا کے ڈیرا لگا لیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں نے اپنے طلباء سے کہا میں نے اپنی بچپن میں یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے والد یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے, لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرا نامینہ والد ایک ٹانگا کرائے پہ لیتا اور اس پہ اسپیکر لگا دیتا. ہمارے ساتھ کے دیہاتوں میں چوک میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے اور لوگ وہاں تقریر سنتے. بعد میں مدرسے کی بنیاد رکھی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. مولانا رضی اللہ خان مرحوم رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ہم آیا کرتے, ابا جی ان سے تاریخ لیتے, سال میں 1 مرتبہ یہاں سے سرگودا جاتے. مجھے ابھی تک یاد ہے 50 روپے ابا جی کرایہ دے کر جاتے, اور جب وہاں سے 50 روپیہ پھر دیتے. اور ان کی آمد میں ہمارے گاؤں میں یہ پلاؤ نمکین پکا کرتے تھے. مولانا رضی اللہ خان وہاں بیان کرتے, رات ہمارے گھر میں ٹھہرتے, تہجد کی نماز پڑھتے, صبح اٹھ کے ذکر کرتے. جیسے ہر بچے کا آئیڈیل بنتا ہے نا, میں واللہ یہ بات کہہ رہا ہوں, ہر بچے کا آئیڈیل بنتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب کھیلا کرتے, کوئی کہتا ہے میں نے یہ بننا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے یہ بننا ہے. مجھے لڑکے کہتے تو کی بننا ہے, میں کہتا نذیر اللہ خان, میں کہتا تھا نذیر اللہ خان پڑھنا ہے. اب دیکھو کام مولانا نذیر اللہ خان کہاں, میں بچپن ہماری کوئی نسبت ہی نہیں تھی. میں اس وقت یہاں پہ آیا کرتا تھا. یہ 82 سی باتیں ہیں جب میں بالکل بچہ چھوٹا سا تھا. نبی نے والد تھے پکڑتے یہاں لاتے, یہاں سے پکڑتا میں شیخ الحدیث حضرت امام اہل سنت کے آگے کھڑمنڈی لے کر جاتا, پھر وہاں سے والد پیش آتے. 25 سالہ رفاقت میرے باپ نے مسئلہ حیات پہ چھوڑی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے خدا نے آج مسئلہ حیات پہ کام ہم سے لیا. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. کوئی بندہ سمجھتا نہیں ہے, یہ اچانک باتیں نہیں چلتی. میں تکمیلی, میں خیر اس کے بات نہیں کر تو
کو معجزہ مضمون کون سے چھیڑ دیا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا اس وقت کی بات ہے جب اس مسجد سے ہمارا تعلق بنا تھا کہ لڑکی اچانک نہ کہہ دینا کہ جی پتہ نہیں کہ تو خطیب نہ بند ہے نہ میرا بابا، اس مسجد سے میرا تعلق اس وقت کا ہے جب یہ 82-80 کی بات میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس سے بھی قبل ہم اپنے والد کے ساتھ آیا کرتے۔ میں خیر بات سمجھا رہا تھا، توجہ، میں آج عقیدہ حیات النبی عنوان چل پڑا تھا، اس مسجد میں بیان کرنے لگا۔ اب بیان کے بعد میں مثال دینے لگا ہوں۔ ایک آدمی اسی نوجوان کو پکڑ کے کہتا ہے یہ بتا مولانا الیاس گھومند آج مسجد حیات النبی میں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہتا ہے جی مولانا تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ اس مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا بھی اس لیے میرے آج کے جلسے میں مجھے دعوت حاجی اللہ رکھا صاحب نے دی ہے، جمعیت علماء اہل سنت موجود ہے لیکن دعوت انہوں نے دی تھی۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا تھا اس دفعہ میں تمہاری دعوت پہ جا رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں جو کھلی بات ہے وہ کہہ رہا ہوں نا۔ میں نے کہا بھی اس سے پوچھا کیوں آئے؟ اس نے کہا اس لیے آئے کہ تقریر کرنی ہے۔ مجھ سے پوچھا کیوں آئے؟ میں نے کہا مجھے حاجی صاحب نے ہمارے بوڑھے یار نے دعوت دی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے لو مولوی صاحب دی مڑے تو بیان ہی نہیں ملتا، مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، یہ لڑکا کچھ کہتا ہے۔ اس سے پوچھا کیوں آئے؟ یہ کہتے ہیں تقریر کے لیے آئے۔ ہم نے مولانا سے پوچھا کیوں آئے؟ تو کہتے ہیں حاجی اللہ رکھا کی دعوت پر آئے۔ میں نے کہا ادھر آ، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی تم کچھ کہتے ہو، یہ کچھ کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تو بات ان کی بھی نہیں سمجھا، بات میری بھی نہیں سمجھا، ان کے میری بات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب آپ نے نوجوان سے پوچھا مولانا الیاس گھومند گجرات میں حیات النبی مسجد میں کیوں آئے؟ اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا، تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب مجھ سے پوچھا کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ مجھے فلاں میزبان نے دعوت دی ہے، تو میں نے بیان سبب کیا ہے، اس نے بیان مقصد کیا ہے۔ اگر میں نے بیان نہ کرنا ہوتا میں تب بھی نہ آتا، میرا میزبان مجھے دعوت نہ دیتا میں تب بھی نہ آتا۔ میرے آنے کا مقصد بیان کرنا ہے، میرے آنے کا سبب میزبان کا دعوت دینا ہے۔ میں نے کہا ہم نے قرآن سے پوچھا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری پیدائش کا مقصد تم سے عبادت کرانا ہے۔ حدیث پیغمبر سے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ فرمایا لولا محمد لما خلقتک، تمہاری پیدائش کا سبب میرے محمد کا وجود ہے۔ قرآن نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، حدیث نے سبب بیان کیا ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف کہتے ہیں، کیوں جھوٹ بکتا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے، دیوبند کا عقیدہ اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ جس نے مجھ سے منوانا ہے چٹ لکھ، میں جواب دیتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد نہ کہنا اسی چٹا بڑیاں دینیاں سن پر میں ماں سمجھ کے شرم کیتا، میرے بعد پھر بے شرم نہ بننا۔ جو چٹ نہیں ہے تم اب لکھ دو، میں تمہاری چٹ کا جواب نہ دوں تو پھر کہنا دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا۔ ہم کھلی دیوبندیت کی وکالت کرتے ہیں، میں تجھ پہ فتوے نہیں لگا رہا، صبح ڈنڈورے نہ پیٹنا، میں تو اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا توجہ، ہمارا عقیدہ انسان کے پیدا ہونے کا سبب پیغمبر کی ذات ہے۔ میں نے حدیث پیش کی ہے، بتاؤ قرآن کے مطابق یا مخالف؟ بولیے نا، قرآن کے مطابق یا مخالف؟ کہیے دوسرا عقیدہ، میں چند ایک عقیدے بیان کروں گا، تیرا نظریہ بھی بنے اور باطل کے دلائل بھی ٹوٹے اور وہ روح ختم ہو جائے کہ دیوبند کے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں بات سمجھانے لگا تھا دیوبند کا نظریہ یہ ہے ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے، ہمارا نظریہ ہے ہمارے نبی نے خدا کی بات کو سنا ہے، خدا کی ذات کو دیکھا ہے۔ پوچھتا ہے یہ دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دلیل حدیث مبارک میں موجود ہے، ہمارے پیغمبر نے دیکھا۔ دلیل کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا مستدرک میں روایت موجود ہے۔ اور یہ دلیل کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا روایات میں موجود ہے۔ کہاں موجود؟ میں نے کہا قرآن کریم کی تفسیر میں ہے، التفسیر الدر المنصور میں ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قد رأى محمد ربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا۔ میں نے کہا نظریہ دیوبند کا اپنا نہیں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اور میں نے تفسیر اس صحابی کی پیش کی ہے کہ جس کو تفسیر کے لیے میرے پیغمبر کی دعا ملی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں وہ شخص ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے دعا کی ہے اللہم علم التاویل اللہم علم التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کے فقاہت بھی دینا، تفسیر کا علم بھی دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ میں مفسر قرآن کا درجہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہا جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں دیوبند کا عقیدہ اس لیے نہیں مانتا کہ یہ دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانا کرتے۔ اصل بات قرآن کی ہے اور
بعد میں نمبر حدیث کا ہے. میں نے کہا قرآن کی کون سی آیت کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں. جب قرآن ساری آنکھوں کی نفی کرتا ہے کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو تم نے کیسے کہا اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا یار حدیث میں ہے، صحابی کا ارشاد ہے. کہتا ہے جو ارشاد صحابی یا پیغمبر کی حدیث ہو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانتے، چونکہ قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا چلو ہم تو رائیگڑھ والے ہیں، ہم تمہیں بد دعا نہیں دیتے، ہم تجھے بھی دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے. بغیر ہدایت کے تو جنت جاتا کوئی نہیں نا. میں ڈائریکٹ تو تجھے دعا نہیں دے سکتا تو جنت میں خدا لے جائے، یہی کہوں گا نا خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تجھے جگہ دے اور اللہ تیری برکت سے ہمیں بھی دے دے. جب تجھے ہدایت ملی تو تیری برکت سے خدا ہمیں بھی دے دے. ہم تو برکت کے قائل ہیں نا. میاں والی میں میرا بیان تھا، بس حدیث بخاری پہ تھا. میرے میزبان کہنے لگے جیسا ہر جگہ میرا میزبان مجھے کچھ نہ کوئی نصیحت ضرور کرتے ہیں. انہوں نے بھی نصیحت کی. مولوی صاحب 70% مجمع ان کا ہے، ذرا خیال کرنا. میں نے کہا پھر مسئلہ ان والا بیان کرے نا تاکہ 70% کو آج سمجھ آ جائے. نہیں کہ پھر بھی بلانا ہے. میں نے کہا پھر تو سب بلانا ہے کہ نہیں بلانا؟ آج آئے تو مسئلہ سمجھا لینے دو. نہیں جی آپ رعایت کریں. میں نے کہا چلو میں نے حدیث بخاری پہ پون گھنٹہ بیان کیا. میں نے سمجھا مجمع خوش ہے، بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے کہا خدا تمہیں مدینے لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تیری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا کچھ شرم اور حیا کرو. ان کا بڑا دکھ ہوا. ہم نے دعا کیا، ہمیں کہتے شرم حیا کرو. میں نے کہا میں نے تمہیں کہا خدا تمہیں مدینہ لے جائے. تو کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تیری برکت سے مجھے لے جائے. تم کہتے ہو آمین. تمہاری برکت سے مجھے لے جائے. تم نے کہا آمین. میں نے کہا ابھی میں دعا مانگوں نا اللہ پاک حضور کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. تم نے کہنا نا یہ شرک ہے، نبی کے وسیلے سے دعائیں نہیں کرتے، نبی کے وسیلے سے مانگے تو شرک ہے اور تیری برکت سے مانگے تو ایمان ہے. میں نے کہا کچھ حیا کر. تیری برکت سے مانگے تو ایمان ہے اور نبی کی برکت سے مانگے تو شرک ہے. میں نے کہا عقل سے کام لو. اگر نبی کی برکت سے مانگنا شرک ہے تو تیری برکت سے مانگنا تو بڑا شرک ہوگا نا. اور اگر تیری برکت سے مانگنا ایمان ہے تو پیغمبر کے توسل سے مانگنا پھر بڑا ایمان ہوگا. میں بات سمجھا رہا تھا. میں نے کہا بھی ہم بد دعائیں نہیں دیتے، خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد اللہ تجھے جگہ دے. توجہ رکھنا. میں نے کہا تو جنت میں جا پھر خدا کا دیدار کرے گا؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں حدیث مبارک میں ہے، ترمذی میں روایت موجود ہے. جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فرأى القمر لیلۃ البدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کی چاند رات تھی، لیلۃ 14ویں کی چاند کو سو چاند کو دیکھا اور حضور فرمانے لگے انکم ستورثون علی ربکم، تم اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے. فترونہ کما ترون ھذا القمر، پھر خدا کو یوں دیکھو گے جیسے آئے تم چاند کا دیدار کرتے ہو. ہم اس لیے دیکھیں گے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جو حدیث تو نے بیان کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو ملا بھی تو جنت میں جا کر کیسے دیکھے گا؟ میرے والی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو تیری والی قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو جب اپنے خلاف ہے مولوی صاحب سلپ ہو گئے. اس نے کہا نہیں حدیث کا مطلب اور ہے. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ جب اپنی باری آئے نا پھر بدلتے ہیں، جب بدلتے ہیں تو پھر تو بھی بیان کر. ایک شخص کہنے لگا اور دیکھو یہ ہمارا نظریہ ہے، اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے. میں درمیان میں مثال لیتا ہوں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں پھر مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا حل کیسے ہوا؟ کہتے ہیں نبی کو خدا نے رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. میں مولویوں کے لیے کہتا ہوں یہ شکل رابع ہے، صغرا اور کبرا. آپ اس کا صغرا اور کبرا حدیث کے رابع نتیجہ نکلے گا. یہ مولویت کی باتیں ہیں آپ کے لیے، آپ نہ پریشان ہو. کہتے جی دیکھو خدا نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. میں نے کہا پھر میں کہتا ہوں سورج بھی حاضر اور ناظر ہے، سورج ہر جگہ
جگہ پر ہے؟ کہتے دلیل. میں نے کہا تیری طرح آیت میرے پاس بھی ہے اور قرآن میں ہے. کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا نے سورج کو روشنی بنایا. روشنی ہر جگہ پہ تو سورج بھی ہر جگہ پہ. سورج کو بھی حاضر ناظر مان لے. کہتے نہیں اس آیت کا مطلب اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ قبلہ بیان کریں. کہتے آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پر، روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا اس آیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی مدینہ میں، رحمت ہر جگہ پہ. یہ ہے اپنی تصریح نہ ہو، ہمارے عقیدے کو بھی سمجھو. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب قبلے کی حدیث آئی نا ان کے خلاف فوراً طویل کر گیا. کہتے ہیں نہیں بات سمجھے. میں نے کہا سمجھائے، ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. کہتے ہم جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں خدا کا دیدار کریں گے، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اور میں جو دیکھوں گا وہ زمین پر نہیں، میں تو جنت پہ دیکھوں گا. تو زمین پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ آیت کا معنی ہے. اور میں جنت پہ دیکھوں گا. میں نے کہا دیوبند والوں نے کب کہا ہے مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا، تو جنت میں جا کے دیکھے. قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو دیوبند والے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے عرش پہ دیکھا ہے. مصطفیٰ نے کہاں دیکھا؟ عرش پہ. تو جنت پہ جا کے دیکھے، قرآن کے خلاف نہیں. تو مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا. توجہ رکھنا. میں بتا ہی رہا تھا خدمات دیوبند کیا ہے. دیوبند کی بہت بڑی خدمت یہ ہے، یہ قرآن حدیث کے ٹکراؤ کو ختم کرتا ہے، حدیث پیغمبر کی امت پر اعتماد بحال کرتا ہے اور وہ اعتماد حدیث پہ امت کا توڑ دیتا ہے. چلیے عقیدہ نمبر 3، 2 عقیدے ہو گئے. تیسرا عقیدہ کہ جی تمہارا عقیدہ ہے اور بالکل قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا فرمائیے کون سا عقیدہ؟ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ جن کا عقیدہ ہم جن کا عقیدہ ہے وہ بولے، منافق کوئی نہ بولے. منافق ہمارا نہیں عقیدہ کیوں بولتا ہے؟ میں سب کو تو نہیں کہتا بولو، ہمارا مزاج نہیں سارے بولو. نا جن کا ہے وہ بولے، جن کا نہیں وہ چپ رہے. بس توجہ. انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء قبروں میں زندہ میرا عقیدہ ہے، میں چھپاتا تھوڑا ہوں. انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. توجہ. جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے، اہل سنت والجماعت سے خارج، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے. اس کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز لٹانا تیرے ذمہ ہے. مسئلہ ہم نے بتایا، تیری مرضی عمل کر، تیری مرضی عمل نہ کر. کل قیامت کو خدا کو یہ نہ کہنا ہمیں مولوی مسئلہ بتاتے نہیں تھے. جرم تیرا ہے. جو نہیں بتاتا اس کو گالیاں دیتا ہے اور جو بتاتا ہے اس کو مانتا نہیں. نہیں گل سمجھے؟ جڑا نہیں دستے وہ جی مولوی مسئلہ نہیں دستے، تے جڑا دسے تے ڈاٹا ہی بڑا ہے. یہ ڈاٹا ہی بڑا ہے. اگر علماء میڈیا پر نہ آئے، علماء میڈیا پر نہ ہے، علماء کو آنا چاہیے. اور اگر آ جائے تو کیڑی لوڑ ہے؟ کیڑی لوڑ؟ شریعت ہے تو نہیں پتا. میں نے کہا ہمیں پٹیاں مت پڑھاؤ، شریعت کا تمہیں نہیں پتا. میں کل یہاں بیٹھا تھا ہری پور میں، ایک مفتی صاحب آگے سی ڈی پر بات شروع ہوگی حرام ہے. میں نے کہا دلیل پیش کر. کیسے تو حرام کہتا ہے؟ مجھے کہتے تصویر. میں نے کہا بات سمجھو، میں علماء کو کہتا ہوں ایک ہے مسئلہ تصویر کے حرام ہونے کا، دوسرا مسئلہ تصویر کسے کہتے ہیں. تصویر کی حرمت یہ منصوص ہے، تصویر کی تعریف یہ منصوص نہیں ہے، یہ اجتہادی ہے. جو ڈیجیٹل کیمرے کو تصویر کہے گا حرام بھی کہے گا، جو تصویر نہیں کہے گا وہ حرام کیسے کہے گا؟ تصویر حرام ہے یہ حدیث مبارک میں مان لیتا ہوں، لیکن تصویر کی تعریف کیا ہے یہ تو منصوص نہیں ہے نا. تو اجتہادی مسئلے کو منصوص کا درجہ کیوں دیتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ دونوں بحث نہیں سمجھ آؤں. میں نے مفتی صاحب کو مثال دی، صاحب بسے نا میں نے مثال دی. میں نے کہا قبلہ میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے کہتے ہیں مثال کیا ہے؟ میں نے کہا علماء میں بحث چلی ہے جنگا حرام ہے یا حلال. جنگا تو سمجھتے ہیں نا، وہ سنے آتے ہیں نا. جنگا حلال ہے یا قرون کہتے ہیں انگلش میں، یہ حلال ہے یا حرام. توجہ. بحث یہ نہیں ہے کہ جنگا حلال ہے یا حرام، بحث یہ ہے کہ جنگا مچھلی ہے یا کیڑا. اگر مچھلی ہونا ثابت ہو تو حلال، اگر کیڑا ہونا ثابت ہو تو پھر. تو بحث جنگے کی علت حرمت کی نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ کیڑا ہے یا مچھلی ہے. بحث اس پہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کی ویڈیو تصویر ہے یا نہیں. جو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہتا ہے، جو نہیں کہتا وہ حرام بھی نہیں کہتا. اجتہادی مسئلے کو اجتہادی سمجھو نا.
میں کراچی بیٹھا تھا، مفتیوں بحث چل رہی ہے، میں تو مفتی نہیں ہوں نا، میں تو اصولی بات کرتا ہوں، اور یہ حکیم الامت تھانوی کا طرز ہے۔ مجھے بعض علماء کہنے لگے کہ جی تمہارا نظام بینک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حضرت بات سمجھو، لڑائی نہ کرو، امت کو مت تم دو ٹکڑوں میں تقسیم کرو۔ بات کیا ہے؟ اگر حبیب بینک ہو، اگر یہ دوسرے بینک جن میں مفتیوں کا فتویٰ نہیں ہے، ان کی حرمت تو اتفاقی ہے، اور میزان پر بعض کہتے ہیں حرام اور بعض کہتے ہیں حلال۔ جس کو سارے حرام کے اس کو چھوڑ دے، اور جس کو کچھ حلال کے اس کی حرمت کم ہو گئی نا، احب البلیۃین آ گیا، یہ مسئلہ بتا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اب آپ کے ساتھ سے گزرے تو میرا قصور تو نہیں ہے نا، دلائل نہ بیان کر دو، مولوی علمی گلا نہیں کرتے، علمی گل کرو، یہ عوام نے تو سندھی لوڑ کڑی سی نہیں بحث، کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر اعتراض ہونا ہی ہے۔ میں کہتے جب اعتراض ہونی ہے پھر عقیدہ کھل کے بیان کر، اعتراض ہوتا ہے تو ہزار پر ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ نہ بیان کرو، بیان نہیں کرتے، کرو تو عوام حالات نہیں سمجھتے۔ امریکہ کسے آ گیا تو آپ کڑیاں پہ ہیں، یہ عقیدے ہم چھوڑ دیں گے تو امریکہ واپس رہ جائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، توجہ بات سمجھو۔ میں مسئلہ عرض کر رہا تھا، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، میں نے اصولی بات عرض کی ہے۔ عقیدہ انبیاء قبروں میں، اور انبیاء قبروں میں، توجہ، انبیاء قبروں میں زندہ، جو زندہ نہ مانے، اہل سنت والجماعت سے خارج، بدعتی، گمراہ، اس کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو لٹانا تیرے ذمہ ہے، مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، لٹانا تیرے ذمہ ہے۔ اسی نہ پیچھے پڑھی ہے نہ لٹانی ہے، جس نے پڑھی ہے وہ لٹائے گا نا، اس لیے میں کہتا ہوں لٹانا تیرے ذمہ۔ میری بات کو سمجھنا، اور یہ دلیل کیا ہے؟ میں نے حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میں حوالے پر بحث نہیں کر رہا، میں صرف اصول پہ بات کرتا ہوں۔ کہا جی انبیاء قبروں میں زندہ، میں نے کہا حدیث مبارک، میں نے کہتا میں نہیں مانتا، میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، میں کیسے مانوں؟ میں نے کہا کس سائد کے خلاف؟ کہتا عبادت ربہ کا حتی یاتی عقل یقین، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے نبی نے موت تک عبادت کرنی ہے، حدیث میں آتا ہے موت کے بعد بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، ہم اس حدیث کو چھوڑ کے قرآن کو لیں گے، ہم قرآن والے ہیں۔ میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، عبادت کی دو قسمیں، ایک عبادت تکلیفی، ایک عبادت تلذذی۔ عبادت تکلیفی کا معنی عبادت کرے تو اجر و ثواب ملتا ہے، نہ کرے گناہ و عذاب ملتا ہے۔ عبادت تلذذی کا معنی عبادت کرے تو مزہ آتا ہے، نہ کرے تو مزہ نہیں آتا۔ میں مثال دوں گا تاکہ تجھے بات سمجھ آئے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھا بوقت افطاری، اگر وسائل موجود ہیں تو افطاری کرنا ضروری ہے، سنت ہے۔ اگر وسائل بھی ہو اور پھر بھی کہ افطاری نہیں کرتا ثواب ملتا ہے۔ اب افطاری نہ کرنے پر گناہ ہوگا، میں کہتا ہوں بوقت افطار اگر آدمی شربت پیتا ہے تو ثواب ملتا ہے، کھجور کھاتا ہے ثواب ملتا ہے، پکوڑے کھاتا ہے ثواب ملتا ہے، ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتا تو پھر گناہ ملتا ہے۔ تو یہ افطاری کے وقت پینا، یہ پینا تلذذی نہیں، یہ تکلیفی ہے۔ اور اگر تو نے تراویح پڑھی ہے، تراویح کے بعد جا رہا تھا، یار دیر کافی ہوگی، گرمی بڑی ہے، کولڈ ڈرنک نہ پی لے، آئس کریم نہ کھا لے۔ اب اگر کھا تو مزہ آتا ہے، نہ کھا تو مزہ نہیں ہے، اس سے عبادت اور ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن افطاری پہ کھا، اجر و ثواب ہے، اگر ہوتے ہوئے بھی نہ کھا تو گناہ و عذاب ہے۔ افطاری کے بعد آئس کریم کھا تو مزہ ہے، نہ کھا تو مزہ نہیں ہے۔ دنیا کی عبادت عبادت تکلیفی ہے، اور قبر کی عبادت عبادت تلذذی ہے۔ دنیا میں عبادت کرے تو پھر اجر و ثواب ہے، نہ کرے گناہ و عذاب ہے، اور قبر میں عبادت کرے تو مزہ ہے، نہ کرے تو مزہ نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں آیت میں جس عبادت کا تذکرہ وہ تکلیفی ہے، اور حدیث میں جس عبادت کا تذکرہ وہ تلذذی ہے۔ نفی تکلیفی کی ہے، اس بات تلذذی کا ہے۔ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ ساری بات سمجھے تو اچھا، نہ سمجھے تو مجھے تب بھی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ میری پشت حکیم الامت تھانوی کھڑا ہے۔ حکیم الامت تھانوی نے بیان کیا، علماء نے کہا حضرت اتنا اوکھا بیان، اتنا مشکل بیان عوام تو سمجھی نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے سمجھ آئی تو اچھا، نہیں سمجھ آئی تو بہت اچھا۔ حضرت ہم تو آپ کی یہ بات بھی نہیں سمجھے، سمجھ آئی تو اچھا، نہیں سمجھ آئی تو بہت اچھا، ہم تو آپ کی یہ بات نہیں سمجھے۔ حکیم الامت سے نا حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے اگر ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا، اچھا جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بات سمجھ آ گئی، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ یہ گمراہ اسی وقت ہوتے ہیں جب کہتے ہیں مولوی کی کیا حیثیت ہے، اب ان کو اپنی اوقات تو سمجھ آ گئی نا، اب کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔
اب کبھی گمراہ اگر تمہیں سمجھ آ گئی تو بہت اچھا، نہیں سمجھ آئی تو پروفیسر دیکھن دینا تو مولوی نہیں کرنا ساڑی عقل تو بعد نے اسی نہیں پہنچ سکتے مولوی پڑھے، پھر یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ تب ہوتا ہے حضرت درس نظامی تسی کی ٹائم میں میں بھی کی ٹائم پڑھ گئے جو زمین سمجھی کرتے ہو، یہ گمراہی کا پہلا نقطہ ہے، یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی، یہ چھوڑ دے کوئی گمراہی نہیں ہے، جب یہ شروع کرے گا پھر گمراہ ہوگا۔ کالج کا نوجوان گمراہ ہوتا ہے، دیہاتی ان پڑھ گمراہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کیوں گمراہ ہے؟ میں سیڑھی میں کی، میں جا کر نائک نو سنے، میں کیسر سنی ہے، میں کتاب پڑھی ہے، میں نے کہا تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے میں تو نے کیسے مان لیا، خام ہاتھ بدل گیا، میں دبئی تھا، ذاکر نائک عاشق سے بات ہوگی، ذاکر نائک عالم ہے بہت بڑا، میں نے کہا بہت بڑا چھڑ، بہت بھی چھوڑ بوڑا بھی چھوڑ، یہ بھی تو بتا عالم بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے عالم نہیں ہے، میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ کہتا ڈاکٹر ہے، میں نے کہا میں پوچھنا مولوی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر نہ نہیں دس تو بتا مولوی ہے کہ نہیں؟ کہا جی ڈاکٹر نہیں ہے، میں نے کہا پی ایچ ڈی ایم بی بی ایس، کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں نے کہا پی ایچ ڈی ہو تو تحقیق کرتا ہے، ایم بی بی ایس ہو تو پیشاب خانے چیک کرتا ہے، مسئلہ چیک کرانا ہے تو دارالعلوم دیوبند بھیج، پیشاب چیک کرانا ہے تھالی میں ڈال بمبئی بھیج، یہ دزی میں پیشاب چیک کرنا ہے، دیوبند دزی میں مسئلے چیک کرنا ہے۔ میں نے کہا مولوی تجھے کیسے کہہ دیا؟ میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا، توجہ رکھنا، کتنے عقیدے ہو گئے؟ بولو نا کتنے عقیدے ہو گئے؟ تین۔ عقیدہ نمبر 4 یہ جو اختلافی صحابہ کے دور سے ہے لیکن ہمارے کھاتے ڈال کی بات کرتا ہے، اس میں بات یہ لو، کہا جی دیوبند والے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، میں نے کہا دیوبند والے نہیں، مولانا گنگوئی فرماتے ہیں صاحب صحابہ سے اختلاف ہے رضی اللہ عنہ، بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے، اور یہ ہم کہتے ہیں نہیں سنتے۔ میں نے کہا کیوں؟ جب حدیث مبارک میں ہے ان المیت یسمع خفق نعالہم کہ میت جوتوں کی آواز سنتی ہے، تو پھر تو کیوں کہتا ہے نہیں؟ کہتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا قرآن کی کون سی ہے؟ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، قرآن میں ہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ میں نے ہم نے کب کہا نبی سناتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں نبی سناتا ہے، آیت ہمارے خلاف تھی، ہم نے تو یہ نہیں کہا نبی سناتا ہے، ہم نے کہا اگر سنے بھی تو خدا سناتا ہے، کوئی ایسی آیت پیش کر کے خدا بھی نہیں سنا سکتا۔ کہتا جی نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ سن ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا دلیل کیا؟ کہتے آگے نہیں ہے بلا تسمع ثم الدعاء، ثم الدعاء میرے پیغمبر جیسے مردوں کو تو نہیں سنا سکتا، جیسے بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ میں نے کہا اگر اس آیت کا معنی یہ ہے تو پھر قرآن کہتے ہیں سمن بکمن عمیون، میرے پیغمبر یہ کافر اندھے ہیں، یہ کافر گونگے ہیں، یہ کافر بہر ہیں۔ بتا ابو جہل نہیں سنتا؟ بولو نا ابو جہل نہیں سنتا؟ تو یہ سنتا ہے؟ میں کہ قرآن اندھا ہے، تو قرآن اندھا ہے، ڈولا ہے، تو اندھا سنتا ہے؟ کہتے نہیں سنتا ہے پر فائدہ نہیں۔ میں کہ بالکل اسی طرح 6 نمبر زندے کے سامنے بیان کر فائدہ ہے، قبر تے جا کے سن، ایک 6 نمبر سن بھی لے چلا نہیں لا سکتا۔ یہ معنی نہیں تو سنیا نہیں، یہ معنی ہے کہ سن بھی لے ترائی میں آ نہیں سکتا، قبرستان میں 6 نمبر بیان کر، محلے کی بیان کر، مطلب یہ تھا کہ میں سنتا نہیں۔ میری گل سمجھ آئی چیزیں لگتا ہے وہ جو میں نے کہا قرآن میں کہا پورا قرآن پڑھنا ہے، آگے قرآن میں کہا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، پیغمبر کو کافر کو بھی نہیں سنا سکتا۔ پھر کہہ دینا کافر نہیں سنتا، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سن تو لیتا ہے فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی کہہ دے سن تو لیتا ہے مگر فائدہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کیا مطلب؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہے کہ سویا مویا ہکو دیا، میں نے کہا میں نے مان لیا ہکو دیا، مجھے بتا تو جلات کرو تو سوتا ہے، الارم لگا کر سوتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے الارم بجے اٹھ جاؤں۔ میں نے کہا الارم سن کے اٹھتا ہے یا سن کر اٹھتا ہے؟ کہتا جی سنتا ہوں تو پھر اٹھتا ہوں۔ میں نے کہا سویا مویا ہکو دیا نا، اس کا مطلب یہ ہے اگر سویا سنتا ہے تو مویا ہکو دیا تو آکھے ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا اگر سویا مویا ہکو دیا تو پھر کہتا جی دیکھو نہیں فرق ہے۔ میں نے کہا کی فرق ہے؟ کہتا جی سن لے میں تو آ گئی ہوں، وہ تو سنے تو نہیں آتا۔ میں نے کہا یہی بات تو قرآن کہتا ہے نا انک لا تسمع الموتى، صاحب جلال کہتا ہے اس سے بات قبول ہے، یہ مویا سن لے، یہ سویا سن لے تو آ جاتا ہے، وہ مویا سن بھی لے تو آ نہیں سکتا۔ نہیں سمجھا؟ اے نا سنتا نہیں، اے آ نہیں سکتا۔ میں ترجمانی دیوبند کی نہیں ان صحابہ کی کرتا ہوں کہ جن کا نظریہ ہے سنتے ہیں۔
جب صحابہ میں اختلاف ہے تو ان کی ترجمانی بھی تو کریں نا جو کہیں گے کہ سنتے ہیں. میں کہہ رہا تھا عقیدہ کہا جی قرآن کے خلاف. میں نے کہا نا قرآن کے خلاف نہیں ہے. توجہ ایک اور مسئلہ, مولوی صاحب مر گیا, کتاب لکھی ہے لیکن کتاب تو چھڑ کے مرے ہے نا, عقیدہ بیان کیا. کہا جی دیوبند والوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے دیوبند والوں کا عقیدہ صحیح بخاری میں ہے. دیوبندی کہتے ہیں عروہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے امی عائشہ کے بارے میں کیا بیان کیا؟ امی عائشہ کے بارے میں ہے کہ نہ کہا عائشہ کا وہی بنت 6 سنین, امی عائشہ کی 6 سال عمر ہے, پیغمبر نے نکاح کیا. ثم بنا بہا وہی بنت 7 سنین, امی عائشہ 9 سال کی ہے, پیغمبر کی رخصتی ہوگی. کہ میں یہ عقیدہ بھی نہیں مانتا, نظریہ بھی نہیں مانتا. امی عائشہ کی رخصتی 9 سال میں ہے, میں نہیں مانتا. نکاح 6 سال کی عمر میں ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن مقدس بخاری حدیث میں بخاری محدث میں لکھا مر گیا. کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی آیت؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. گجرات کے دوستو توجہ رکھنا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. قرآن کہتے ہیں نکاح ان سے کرو جو نساء ہے. نساء کہتے ہیں عورت کو, عورت وہ جو بالغ ہو. تو جب امی عائشہ کی عمر ابھی 6 سال ہے تو 6 سال کی تو نساء ہوتی ہی نہیں ہے, یہ نابالغ ہے. جب نساء کی عمر کو پہنچی نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کے لیے تو نساء ہونا شرط ہے, بالغ ہونا شرط ہے, یہ تو نساء نہیں ہے تو نکاح کیسے؟ میں نے کہا تو نے قرآن آدھا پڑھا, نظریہ بھی آدھا ہے. جو بند والوں نے قرآن پورا پڑھا, بخاری کے سامنے پورا قرآن, تو نظریہ بھی پورا ہے. میں نے کہا اٹھا قرآن, سورہ بقرہ آیت نمبر 49 ہے. اللہ اعلان کرتے ہیں وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم. دیکھو ہم نے تمہیں بنی اسرائیل والوں آل فرعون سے بچا لیا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تمہارے بچوں کو ذبح کرتا, تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا. قرآن نے بچوں کو ابنا کہا ہے, بچیوں کو نساء کہا ہے, نابالغ کو نساء کہا. پتہ چلا قرآن بالغ کو بھی نساء کہتا ہے, نابالغ کو بھی نساء کہتا ہے. میں نے کہا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ چھٹا یعنی قرآن کے خلاف ہے بخاری, یہ دیوبند کا نظریہ ہے. میں نے کہا کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم ہے انو لا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور بخاری میں ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سحر رسول اللہ رجل من بنی زریق, ایک شخص نبی بن عاصم, اس نے نبی پہ جادو کیا اور پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا. جادو کا اثر کیا تھا؟ ایک کام حضور نہ کیا ہوتا اور سمجھتے کر لیا. حدیث مبارک میں کام نہ کیا ہوتا اور سمجھتے میں نے کر لیا ہے, یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے سمجھتے نہیں کیا. دیکھو قرآن کریم میں ہے جادو کا اثر نہیں ہوتا, بخاری میں ہوتا ہے, تو میں نہیں مانتا اس کو, قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو لفظ بخاری کے ہیں وہی لفظ قرآن کے ہیں. پہلے قرآن کا معنی سمجھ. قرآن انہ لا یفلح الساحر حیث اتی, اگر جادوگر پیغمبر کے مقابلے میں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا. کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جادوگر چاہتا ہے نبی اپنے مشن کو چھوڑ دے, جادو اس لیے کیا ہے. اگر نبی مشن چھوڑ دے تو جادوگر کامیاب ہے, اگر مشن نہ چھوڑے تو پھر جادوگر ناکام ہے. میرے پیغمبر پہ جادو ہوا, 6 ماہ تک اثر ہوا, معوذتین اتری ہیں, پیغمبر کو شفا ملی ہے, لیکن نبی نے نبوت کا مشن چھوڑا نہیں ہے. اگر چھوڑ دیتے تو جادوگر کامیاب تھا, اگر نہیں چھوڑا تو جادوگر ناکام ہے. باقی تو نے آیت پیش کی ہے. میں نے کہا نا پہلے بخاری سن پھر قرآن سن. بخاری کہتے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ, توجہ, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انه لم یفعل شیئا انه کان یفعل شیئا وما فعلہ. لفظ کیا ہے؟ یخیل الیہ, حضور کے خیال میں آتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ کیا نہیں تھا. یہی لفظ تو قرآن کے ہے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سیر انہا تسا, ان نے لاٹھیاں پھینکی, وہ سانپن کے دوڑی نہیں ہے لیکن لگتا جیسے سانپ بڑھ گئے ہیں. لاٹھیاں پھینکی, رسیاں پھینکی, وہ سانپ بنے نہیں مگر لگتا کہ بن گیا ہے. قرآن میں یخیل الیہ, بخاری میں یخیل الیہ. تو جو لفظ قرآن کے وہی بخاری کے ہیں. حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ نہیں سمجھا, حدیث قرآن کے خلاف. میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند
رسالت کی خدمت یہ ہے کہ جب یاد لوگوں نے حدیثوں کو مسترد کیا ہے نا یہ کہہ کے کہ قرآن کے خلاف ہے، تو دیوبند والے پھر میدان میں اترے ہیں یہ سمجھانے کے لیے حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، کبھی نظر آتی ہے، جب نظر آئے اہل نظر سے علاج کرا، پھر تجھے مخالف نہیں موافق نظر آئے۔ میں نے کتنے نظریے بیان کیا نا یار، میں کیسے نا تیرے دماغ نہیں کام کرنا، پہلے کوئی بولے میں نے کہا تھا نا تیرے دماغ صاف سے نہیں نہیں سب سے پہلے کوئی بولے ایک منٹ پانی نہ پھر جا سامنے بیٹھ۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ بتاؤ دیوبند کا عقیدہ قرآن کے مطابق یا مخالف؟ بولو مطابق۔ ایمان سے بتاؤ حدیث کی حفاظت ہم نے کیا یا انہوں نے کی؟ ہم نے کی، ہم نے محافظت کی ہے، تو نے حدیثوں کا انکار کیا ہے۔ منکر حدیث کبھی حدیث کی خدمت والا نہیں ہوتا، اور جو حدیثوں میں مطابقت پیدا کر کے عمل کی بات کرے وہ حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ خلاصہ ہمارا کیا ہے، میں نے 5-6 نظریے بیان کر دیے ہیں کہ دیوبند کا عقیدہ حدیث میں بھی ہو، کبھی قرآن کے خلاف ہوتا نہیں، کبھی نظر آتا ہے، جب نظر آئے اہل نظر سے علاج کرا، اللہ تیری نگاہ ٹھیک فرما دیں گے۔ تسی اٹھ سکو تو میں دعا کرا، شاباش شاباش اٹھو۔ میں سگو دے جا کے دساں گجراتی بڑے میزبان میں میں اس لیے کہہ دوں، دیکھو اب آپ نے دوڑنا ہی نہیں، گالی کو نہیں سکھاؤں دے 1 گھنٹے کے بعد آپ دوڑنا شروع ہو گئے۔ اب آپ مان سے بتاؤ کہ میں جو بات کہتا ہوں، توجہ، میں جو بات کہتا ہوں کہ بیان جلدی شروع ٹھیک کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ دسو نا آج تسی ہو پھر دیر میں شروع کرا دیں۔ حضرت مولانا السلام علیکم، کیا مرنے کے بعد حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ توجہ، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا قبر میں داڑھی رکھی تھی کہ نہیں؟ جی کوئی حدیث دکھا دو، اچھا یہی دکھا دو قبر میں سوال کتنے ہوں گے؟ بولو نا، نماز کا ہوگا، روزے کا، ایک کہیں چھڑ دیئے، یہ سمجھانا چھڑ دیئے، کیسی کم عقلی کی بات ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہیں حشر کا، تو حشر میں جو حساب و کتاب ہوگا تفصیلاً پوچھا جائے گا یا نہیں؟ بولو نا، تو جو قرآن کے عقیدہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ایک میں جملہ کہنے لگا، توجہ رکھنا، ایک میں جملہ کہنے لگا ہوں، عقیدہ حیات النبی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حشر میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نقطہ سمجھنا کیوں؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے بعض کے چہرے سفید اور بعض کے چہرے سیاہ۔ صحابہ نے پوچھا سفید چہرے والے کون؟ ہم اہل سنت والجماعہ، اور چہرے سیاہ کن کے؟ ہم اہل البدعۃ والضلالہ، بدعت دا چہرہ ہی کاڑا ہے، ان کو پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ قیامت کے دن جب بدعتی کا چہرہ سیاہ ہوگا تو پوچھن دی لوڑ ہے؟ اور عقیدہ مندہ سے کہ منہ دوسرا پیا میں نہیں مندہ، پوچھن دی لوڑ پہ گئی۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں اس میں شریک نہیں تھا، مجھے نہیں پتا۔ ہمارا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا، مگر قرآن کہتا ہے خاصا آدم ربہ فغوا، آدھا قرآن نہیں پورا قرآن۔ قرآن کہتا ہے نسی آدم، کیا کہتا ہے؟ آدم بھول گئے تھے، اور جب بھول گئے کرے اس کو قرآن نہیں کہتے۔ اس سوال کا جواب خود قرآن میں۔ ہم حضرات حسنین کو امام کیوں کہتے ہیں؟ حنیف امام حنیفہ امام مہدی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرات حسنین تو امام تھے، کہنے میں تو حرج نہیں ہے، امام تو تھے ہی وہ، باقی رہ گئے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنا۔ قرآن کہتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہہ سکتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، آگے رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ بھی رضی اللہ، مہاجرین صحابہ بھی رضی اللہ، اور جو نے ان کی اتباع کی وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو کہ ان کے متبعین رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ اب اس پر جو میں مشاہداتی دلیل پیش ایک ہوتا ہے قولی دلیل، ایک ہوتی ہے مشاہداتی۔ میں مشاہداتی دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ خدا تجھے مسجد نبی میں لے جائے، خدا لے جائے، اس کو وہاں جا کر دیکھنا، اگر کوئی تمہارا بندہ اب وہاں موجود ہو اور اس کو سمجھ بوجھ بھی ہو، بات سمجھتا ہو، اس سے فون کر کے پوچھنا مسجد نبی کس کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے؟ باہر ہی جیسے سین ہے نا، یا ایک چھتری پھر دوسری چھتری جو کھلتی ہے بند ہوتی ہے، روزے کے متصل پہلی چھتری پھر دوسری چھتری، پھر پیچھے جو برآمدہ پہلے ستون پہ ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ، مسجد نبی میں رضی اللہ عنہ، مالک بن انس رضی اللہ عنہ،
احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ عنہ، یہ قولی دلیل بھی ہے، مشاہداتی دلیل بھی ہے۔ اگر رضی اللہ عنہ نہ کہہ سکتے نا تو نبی کے روزے کے سامنے نہ لکھا ہوتا، یہ لکھا ہوا دلیل ہے کہ کہہ سکتے ہیں۔ خود ہی تو کہتے حضور کے روزے پہ شرک نہیں ہو سکتا، گناہ نہیں ہو سکتا، تو پھر رضی اللہ عنہ بھی اگر سیکھ نہیں تھا تو کیسے لکھا چلا گیا؟ اگر ایک جگہ مقلد ایک نمازی ہو، نماز کس کے پیچھے پڑھے؟ کسی کے پیچھے بھی نہ پڑھے، اکیلے پڑھے۔ ہاں میں کو انسانی کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں، میں کوئی لطیفہ کو مولوی ہوں، آپ میری بات سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی کے پیچھے نہ پڑھے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو مذاق میں نظر انداز مت کرنا۔ تم پڑھو، قیامت کو میں خدا سے کہہ دوں گا اللہ ہم نے مسئلہ کھول کے بیان کیا تھا، ہمارے اوپر کسی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میں کل ہری پور میں جلسہ تھا، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کل قرآن کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل جو الگ ہونا ہے آج ہو جاؤ، اصل میں ہونا ہے کہ نہیں الگ؟ آج وہاں استرار ہے یا اختیار ہے؟ استرار پر اجر نہیں، اختیار پہ اجر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بیان کیجیے، محمد بن عبداللہ میں مجھے آدم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ضرور کا نہیں آتا۔ بس میں اللہ ہم سب کو بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بانی حضرت نبی اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے درجات بلند فرما، ان کے موجودہ متولی اور محترم مولانا عبدالرحمن بشیر دامت برکاتہم، اللہ تم کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے اکابر کے فیض کو جاری اور ساری فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔